علماء اکرام نے فرمایا جب جنازہ یوں کر کے گھر سے نکلتا ہے تو میت چگھاڑ مارتی ہے، یوں چوکٹ پار کرتی، واللہ عالم، بڑوں سے سنا۔ السلام علیکم دوستو، آج پھر ہم لے کر آئے ہیں مولانا عبدالحنان صاحب کا ایک خوبصورت بیان۔ چلیے ساتھ مل کر سنتے ہیں اور فیض حاصل کرتے ہیں۔ خیال کرنا اور دیکھنا، خدا کے واسطے میرے گھر والوں پہ رحم کرنا، میں اپنے پیچھے ایک بیوہ چھوٹے چھوٹے یتیم چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کسی کے مرنے کے بعد ہمیں خیال آتا ہے کہ بیوہ یتیم چھوڑ کے جا رہا کسی کے؟ حکے کی چل میں پک رہی ہوتی ہیں، چائے کے پیالے گبڑ گبڑ کر کے پی جاتے ہیں، کھانے کا پتہ ہی کوئی نہیں چلتا کہاں سے آیا کہاں جا رہا ہے۔ اور کتنی بد نصیبی کی بات ہے، مرنے والے کو 2 دن 3 دن 4 5 دن گزر جاتے ہیں، اخلاص سے خلوص سے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ دعا دینے کے لیے تیاری کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں بھی تو وہ سناؤ، وہ کون سی کلام ہے جو کلام بخشتے ہیں؟ کلام بخشو جی، وہ کون سی کلام ہے جو بخشو تم؟ اور آپ نے میرے محترم دوستوں بزرگوں ایسا دیکھا ہوگا کہ جہاں میت والی جگہ کے اوپر جہاں لوگ بیٹھ کے تعزیت کر رہے ہوتے ہیں، لوگ پیچھے سے سگریٹ پی کے آویں گے اور یوں کر کے آخری سڑکر کا جھٹکا مار کے یوں پیر کے نیچے دباویں گے، کلام بخشو جی، ہاتھوں میں سے تمباکو کی بدبو ہے، منہ میں سے تمباکو کی بدبو ہے، فرمایا منہ سے نشے کی بدبو آوے، آمنہ کے لال نے فرمایا فرشتے اس انسان سے 1 میل تک دور بھاگ جاتے ہیں، دوڑ جاتے ہیں۔ اب دعا کون لے کے جاوے گا آسمانوں کے اوپر؟ سگریٹ کی بو تیرے منہ میں سے آ رہی، جھوٹ کی بدبو تیرے منہ میں سے آ رہی، چغلی کی بدبو تیرے منہ میں سے آ رہی، بدعہدی کی بدبو تیرے منہ میں سے آ رہی، وعدہ خلافی کی بدبو تیرے میں سے آ رہی، بیٹی کا کھا گیا، بہن کا کھا گیا، پھپھی ماسی خالہ کا کھا گیا، تائے کو گالیاں دینے کی بدبو تیرے منہ میں سے آ رہی، پڑوسی کے کھانے کی بدبو تیرے میں سے آ رہی۔ رب اکبر کی قسم ہے، جہاں سے بدبو آنی چاہیے تھی اللہ نے وہاں تو منہ میں خوشبو پیدا کر رکھی۔ ایمانداری سے بتاؤ، ابھی بھائی ایوب کے گھر کے اندر پوتا پوتی ہے نا، میرے خیال سے سجاد کے گھر اللہ نے جڑوا دیے، میں نے بھی ان بچوں کو چوما، خنسا تھی اور بیٹے کا نام حماد تھا، میں نے بھی پیار کرا اس سے، ایسی سونی خوشبو بچوں میں سے آ رہی تھی، پاؤڈر بھی لگا ہوا۔ اب ان بچوں نے کوئی برش تھوڑی کرا تھا، ماں نے دال کھائی، پاپڑ کھائے، گوشت نہ خیال کرنا اور دیکھنا، خدا کے واسطے میرے گھر والوں پہ رحم کرنا، میں اپنے پیچھے ایک بیوہ چھوٹے چھوٹے یتیم چھوڑ کے جا رہا ہوں۔ کسی کے مرنے کے بعد ہمیں خیال آتا ہے کہ بیوہ یتیم چھوڑ کے جا رہا کسی کے؟ حکے کی چل میں پک رہی ہوتی ہیں، چائے کے پیالے گبڑ گبڑ کر کے پی جاتے ہیں، کھانے کا پتہ ہی کوئی نہیں چلتا کہاں سے آیا کہاں جا رہا ہے۔ اور کتنی بد نصیبی کی بات ہے، مرنے والے کو 2 دن 3 دن 4 5 دن گزر جاتے ہیں، اخلاص سے خلوص سے دل کی دھڑکنوں کے ساتھ دعا دینے کے لیے تیاری کوئی نہیں ہوتا ہے۔ ہمیں بھی تو وہ سناؤ، وہ کون سی کلام ہے جو کلام بخشتے ہیں؟ کلام بخشو جی، وہ کون سی کلام ہے جو بخشو تم؟ اور آپ نے میرے محترم دوستوں بزرگوں ایسا دیکھا ہوگا کہ جہاں میت والی جگہ کے اوپر جہاں لوگ بیٹھ کے تعزیت کر رہے ہوتے ہیں، لوگ پیچھے سے سگریٹ پی کے آویں گے اور یوں کر کے آخری سڑکر کا جھٹکا مار کے یوں پیر کے نیچے دباویں گے، کلام بخشو جی، ہاتھوں میں سے تمباکو کی بدبو ہے، منہ میں سے تمباکو کی بدبو ہے، فرمایا منہ سے نشے کی بدبو آوے، آمنہ کے لال نے فرمایا فرشتے اس انسان سے 1 میل تک دور بھاگ جاتے ہیں، دوڑ جاتے ہیں۔ اب دعا کون لے کے جاوے گا آسمانوں کے اوپر؟ سگریٹ کی بو تیرے منہ میں سے آ رہی، جھوٹ کی بدبو تیرے منہ میں سے آ رہی، چغلی کی بدبو تیرے منہ میں سے آ رہی، بدعہدی کی بدبو تیرے منہ میں سے آ رہی، وعدہ خلافی کی بدبو تیرے میں سے آ رہی، بیٹی کا کھا گیا، بہن کا کھا گیا، پھپھی ماسی خالہ کا کھا گیا، تائے کو گالیاں دینے کی بدبو تیرے منہ میں سے آ رہی، پڑوسی کے کھانے کی بدبو تیرے میں سے آ رہی۔ رب اکبر کی قسم ہے، جہاں سے بدبو آنی چاہیے تھی اللہ نے وہاں تو منہ میں خوشبو پیدا کر رکھی۔ ایمانداری سے بتاؤ، ابھی بھائی ایوب کے گھر کے اندر پوتا پوتی ہے نا، میرے خیال سے سجاد کے گھر اللہ نے جڑوا دیے، میں نے بھی ان بچوں کو چوما، خنسا تھی اور بیٹے کا نام حماد تھا، میں نے بھی پیار کرا اس سے، ایسی سونی خوشبو بچوں میں سے آ رہی تھی، پاؤڈر بھی لگا ہوا۔ اب ان بچوں نے کوئی برش تھوڑی کرا تھا، ماں نے دال کھائی، پاپڑ کھائے، گوشت کھائے، یخنی پی، پتہ نہیں کیا کیا چیزیں کھائی، لیکن بچے کے منہ میں سے ہڑواڑ نہیں آئی۔
9 مہینے تو اماں کے پیٹ میں رہ کے آیا, 15 دن دنیا میں آئے ہوئے اسے, اس کے منہ سے بدبو نہیں آئی. میں نے کہا الہ العالمین, یا تو شام کو مسواک نہ کرے, صبح منہ میں سے بدبو آوے, صبح مسواک نہ کرے, شام میں سے منہ میں ہوا آنے لگ جاوے, بوٹی کا یوں کر کے دانا پھنس جاوے, بدبو آنے لگ جاوے, کوئی کنکر کوئی دانا پھنس جائے, بدبو آنے لگ جاوے, صبح اٹھ کے کلی نہ کرے, بدبو آنے لگ جائے. 9 مہینے ہو گئے الہ العالمین, میں نے اس کے ہاتھ میں مسواک نہ دیکھی, میں نے اس کے ہاتھ میں برش نہ دیکھا. ماجرا کیا ہے؟ فرمایا میں نے اپنے بندے کو رحم مادر کے اندر اس کے منہ کو پاک رکھا, حالانکہ دنیا کے اندر آیا 50 سال جیا, 100 سال جیا, خوراک اس کے منہ میں سے اندر جا رہی ہے, بڈھا ہے تب بھی منہ میں سے جا رہی ہے, جوان ہے بچہ تب بھی منہ میں سے جا رہی ہے. لیکن ماں کے پیٹ کے اندر میں نے ضابطہ بدل دیا, جہاں اس کو میں نے 9 مہینے رکھا وہاں پیشاب کی تھیلی تھی, خون کی تھیلی تھی, پکانے کی تھیلی تھی, پیپ کی فاسد مادوں کی تھیلی تھی. میں نے اس کے منہ کو پاک رکھا, دنیا میں جا کے اس منہ سے میرا نام لے گا, میرے کالی کملی والے پہ درود شریف پڑھے گا, لا ریب کتاب کی تلاوت کرے گا. لیکن میں تیرے سے پوچھوں گا, بے شک تو اللہ اکبر بستی جلیل کا کیوں نہ ہو, تو ملتان خانے وال کا رہنے والا کیوں نہ ہو, اے بندے میں تجھے اپنے سامنے کھڑا کروں گا اور کہوں گا بدبودار جگہ پر میں نے تجھے تیرے منہ کو پاک رکھا, بتا دنیا میں جا کر اے بندے تیرے منہ سے شراب کی بدبو کیوں آئی تھی؟ چھوڑ دیں گے اللہ؟ کوئی تمہارے سے موٹر سائیکل 2 منٹ واسطے لے کے جاوے نا, اور کتنا بھی قریبی ہو, دکان سے باہر نکل کے چابی لینے کے بعد ملازم کو کہیں گے دیکھتے سے موٹر سائیکل صحیح سالم لایا, ویسے لے گیا. جب 1-2 لاکھ روپے کی چیز میرے عزیزو تمہارے سے 2 منٹ کے واسطے چھن جاوے, جب دوبارہ آوے, جتنا بھی سنگتی ہو, بیلی ہو, جتنا بھی رشتہ دار ہو, تمہیں اس پہ اعتبار نہیں رہتا. مالک کائنات نے اتنا بڑا وجود دیا, اب کیا کہہ رہے؟ ابا بیمار ہے, ڈاکٹر جی جتنا پیسہ لگے لگا دو. اس کا مطلب ہے پیسہ قیمتی نہیں, باپ قیمتی ہے. ڈاکٹر جی جو آپ چاہتے ہو کر لو, یہ میری بیوی کو بچا لو, میرے بچے کو بچا لو, ڈاکٹر صاحب جو مرضی کر لو. یعنی ایک انسان کی قیمت سارا جہان بھی مل کے ادا نہیں کر سکتا. 2 لاکھ روپے کی چیز کا اتنا خیال ہے جس کو اللہ نے اپنے ہاتھوں سے بنایا, مالک کائنات قیامت کے دن اس کا خیال کیوں نہیں کرے گا؟ پوچھے گا نہیں؟ یہ تیرے وجود کے اندر جو پسینہ ٹپک رہا ہے اس میں بھی حرام کی بو آ رہی. تیرا سارا بستی جلیل والا کنبہ سو رہا ہوتا تھا, رات کو 2 بجے تو جوا کھیل کے لوگوں کی بیٹھک میں سے آ رہا ہوتا تھا. تجھے کیا پتا, کوئی نہیں دیکھ رہا تھا, لیکن اللہ تجھے دیکھ رہا تھا. مسجد میں آتے ہوئے تیرے قدم ٹوٹتے تھے, تیرے جسم میں بیماری آ جاتی, تیرے سجدہ کرتے ہوئے تیرے گوڈوں میں درد ہو جاتا. اے میرے بندے, ادھر میرا گھر تھا, ادھر تیرا رقبہ, تیرا ڈیرا تھا. اس ڈیرے میں 4 میل پیدل جاتا تھا, میرے گھر میں موٹر سائیکل پہ نہیں آتا تھا. جب تک اس کا جواب نہیں دے گا میں تجھے اپنی جگہ سے ہلنے نہیں دوں گا. کبھی آج سے گھر میں, کبھی پاس سے گھر میں, کبھی سامنے والے گھر میں بیٹھی ہے, کبھی دوسرے گاؤں کے اندر. یہ دادی اماں جا رہی ہے, 50 سال کی عمر جا رہی ہے, دادی نماز پڑھ لے. نہ پوت مجھے تو ٹھنڈا پانی لگے, نہ میرے تو گوڈوں میں درد ہوئے, میرے سے نیچے بیٹھا نہیں جاتا. یہ سارے محلے کی چغلیاں نیچے بیٹھ کے کرتی ہے. اللہ کی نماز میرے عزیزو نیچے بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتی. اللہ کی قسم یہ دادی بے شک مدینے میرے, اللہ اس سے ضرور پوچھے گا. عدالت کی پیشی سے ڈرنے والوں, تھانے کی پیشی سے ڈرنے والوں, ججوں کے سامنے سے کھڑے ہوتے ہوئے ڈرنے والوں, قیامت کے دن ایک فیصلہ, آخری فیصلہ ہوگا, حتمی فیصلہ ہوگا. وہ فیصلہ کون کرے گا؟ لمن الملک اليوم للہ الواحد القہار. سارے کے سارے کھڑے ہوں گے. اور قرآن کیا کہہ رہے ہیں؟ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن لہ الرحمن وقال صوابا. قیامت کا دن ہوگا, نبی بھی منڈی گیر کے گردن جھکا کے کھڑے ہوں گے, فرشتوں کو بھی بولنے کی اجازت نہیں ہوگی, سارے کے سارے لائن میں کھڑے ہوں گے. آواز لگے گی این الملک, کون ہے آج بادشاہ؟ این الجبارون, کون ہے؟ اور میرے بندوں بتاؤ اتنی بڑی بڑی زبان نکال کے بڑبڑ کیا کرتے تھے, بولو. آج ہر ایک کی زبان کو گانٹھ باندھ دی جائے گی, وہی بول لے گا جس پہ اللہ کا امر آئے گا. پہلا سوال اللہ جل شانہ عیسیٰ علیہ السلام سے کریں گے. فَإِذْ قَالَ اللَّهُمَّ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ
ادھر آئیو میرے پاس عیسیٰ. یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ مریم اللہ کی بیوی، عیسیٰ بیٹا. تو نے کہا تھا، تو نے یوں کہا تھا کہ میرے دنیا سے جانے کے بعد، میرے اٹھ جانے کے بعد میری ماں کو اور مجھے اللہ کا بیٹا بنائیو، مجھے خدا کی جگہ پوجنے لگ جائیو. تو نے کہا تھا. جب مالک کائنات علماء اکرام نے فرمایا، جب مالک کائنات عیسیٰ علیہ السلام کی طرف دیکھیں گے، مارے ڈر کے عیسیٰ علیہ السلام کی گردن کی رگیں پھٹ جائیں گی اور بعض جگہ پھول جائیں گی. ایک ہی بات کہیں، قالوا سبحانک، اللہ تو پاک ہے. الہ العالمین، جو تو نے علم مجھے دیا، الہ العالمین، میں اتنا نہیں جانتا جتنا علم تیرے پاس ہے، تو مجھے جانتا ہے. اللہ میں نے تو کوئی کہا ہی نہیں. کبھی دوڑے دوڑے ڈھولک کی تھاپ پہ جا رہے، کبھی گھنگرو کی کھنک پہ جا رہے، کبھی چادریں لے کے دم بس قلندر حق قلندر حق قلندر کرتے جا رہے. تم نے قلندر کا ہی بیڑا غرق کر دیا. قلندر کا مزاج یہ تھا، استبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. یہ پیر طریقت کھڑا ہے، یہ رہبر شریعت کھڑا ہے، یہ غوث صاحب کھڑے ہیں، کتب ابدال کھڑے ہیں، یہ ولی کامل کھڑے ہیں. اللہ جل شانہ سب سے کہیں گے ہاں بھی آؤ ادھر آؤ. کون سی چیز تھی جو نماز چھڑوا گئی؟ کون سی چیز تھی میرے کے سجدہ چھڑوا گئی؟ تسبیح کے دانوں پہ کس کے نام لیا کرتا تھا؟ کس کو کہا کرتا تھا بس یہ بخشا دے گا، پیر میرا ہاتھ پکڑ لے گا، یوں کر کے اشارہ کرے گا، وہ کھڑے. اللہ مجھے جن کے نام پہ دے دی، کٹیا جن کے نام پہ دے دی، دیگے جن کے نام پہ دے دی، پیسہ جن کے نام پہ برباد کر دیا، وہ کھڑے. وہ مجھے کہے گا کہ اللہ اکبر، تیرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائیں گے. اب وہ کہہ گے اے اللہ قسم اللہ کی ہم نے تو کہا ہی کوئی نہیں ہے، جھوٹا ہے، بانی سے چتر. یہ بغیرتا ہے، بغیرتوں میں بغیرتا. اسے شرم نہیں آئی ہمارے کہے کہ دھوکے میں کیسے آ گیا، کتنا بڑا حرام زادہ نکلا، کھاوے تیرا تھا، سجدے ہمیں کیا کرتا تھا. پکڑی نے بلکہ دوہرا عذاب دے. اگر بچہ باغی ہو جاوے نا تو لوگ کہے او آجا ماں کے پیروں میں بیٹھ جا، باپ کا ہاتھ جوڑ لے، ان سے بڑا کون ہے پیار کرنے والا. ہاں کپڑا ننگا، پیٹ ننگا ہو تو اپنے کپڑا ڈال لے کریں، آجا آجا اجی لگا لے لیتے ہیں. کوئی نہیں معاف کر دے، کوئی نہیں ہے تو تیرا اپنا ہی نا. یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. گوڑے رشتے، خونی رشتے. بھائی بھائی کام نہیں آئے گا، ماں امہ وابیہ، اماں بھی منہ موڑ کے کھڑی ہو جاوے گی، ابا جان بھی دور سے سلام علیکم کر دیں گے. تیری اولاد بھی تیرے پاس نہیں لگے گی، تیری بیوی بھی تیرے سے منہ موڑ کے کھڑی ہو جاوے گی، تیرے گھر والے، تیرے کنبے والے زندہ باد کے نعرے لگانے والے رب اکبر کی قسم تیری طرف دیکھنا گوارا نہیں کریں گے. اللہ کہے بلا تو صحیح. وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ. فرمایا کوئی بھی قیامت کے دن نہ کوئی تیسری سفارش کرنے آئے گا اور نہ ہی نہ تیرے ساتھ کوئی کھڑا ہونے کے لیے تیار ہوگا. اللہ کہیں گے آجا پھر. افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون. کس نے تمہیں کہہ دیا کہ کون تمہیں بے وقوف مت دے کے گیا کہ قیامت کی جب اس کی طرف لوٹ کے جانا ہے بس ایسے بیڑے پار ہو جائیں گے. سارے نبیوں کے سردار جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرما رہے ہیں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کو جب آپ کے گھر میں کوئی حالت پتلی پتلی آ گئی، پریشانی کا زمانہ آ گیا، 3 مہینے چولہے میں آگ نہ جلے تھی، ہنڈیا میں سال نظر نہیں آیا تھا، روٹیاں چگیر میں نظر نہیں آئی تھی. بعض مرتبہ تو حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے رویا کرتے تھے کہ آمنہ کے لال کے دل میں تکلیف ہو جایا کرتی تھی. پھر آپ آ کر اپنے نواسوں کو اٹھایا کرتے تھے،
تھے اور فرمایا کرتے تھے فاطمہ علی سے کہہ دے ان کے واسطے روٹی پانی کا انتظام کر دے، جب بھوک کی وجہ سے ان کی آنکھوں میں رونی آتی ہے میں محمد کے سینے میں درد ہونے لگ جاتا ہے۔ یہاں تو گنجائش ملنی چاہیے تھی نا۔ جب سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر میں چلے گئے اور جا کر بیٹی کی حالت پتلی پتلی دیکھی، اللہ اکبر، فرمایا بیٹی ذرا مسلح تو اٹھائیو۔ جس مسلح پہ کھڑی گری تھی وہ مسلح اٹھا کے دیکھا، علماء فرماتے ہیں جہاں تک نظر جاری تھی سونے چاندی کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ فرمایا بیٹی جوریاں بھر لے، بکسے بھر لے، اپنے سلوک کے بھر لے، اپنے تکیے کے غلاف بھر لے، اپنے ہاتھوں میں لپ لپ لے لے، لیکن میری بیٹی ایک بات یاد رکھیو، جتنا سونا چاندی اٹھاوے گی اللہ اکبر، جتنا آسانی سے جواب دے سکے اتنا سونا چاندی اٹھا، قیامت کے دن جب اللہ جل شانہ تجھے اپنے سامنے کھڑا کرے گا تیرے اور رب کے درمیان تیرا باپ محمد رسول اللہ نہیں آئے گا۔ حساب اپنا اپنا ہے۔ محترم دوستوں بزرگوں، دنیا سمیٹنے کی اجازت ہوتی تو جناب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم ہوتا، جا بلال پہلے اپنا کپڑا بنایا، پہلے اپنا لباس اور مکان بنایا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت عالیہ میں آ گئے اور آ کے زاروں قطار ہونے لگ گئے۔ بھوک لگ رہی کہ نہیں، کیا ہوا پریشانی ہے کہ نہیں، فرمایا بلال کیا بات ہے، اپنی چادر کی طرف اشارہ کر دیا، بس اتنا دیکھنا تھا، اشارہ کرنا تھا، رحمت عالم کی نظر پڑی، آمنہ کے لال نے آنسوں سے رونا شروع کر دیا۔ پتہ بستی جلیل والو، حضرت بلال کے پاس جو کپڑا تھا اتنی بڑی چادر کوئی نہیں تھی، سینہ چھپاتے تو پیچھے کا حصہ ظاہر ہو جاتا، اگر پچھلے حصے پہ کپڑا ڈالتے تو سینے کا حصہ ظاہر ہو جاتا۔ فرمایا بلال کیا کر رہا ہے کہ کملی والے جہاں تک چھپایا جا رہا اپنا آپ چھپا رہا ہوں، باقی سطر والی جگہ پہ اپنے ہاتھ رکھ لیے۔ فرمایا بلال اس میں اللہ کا شکر ادا کر لے، ان قریب آنے والا ہے، ان تکلیفوں کا بدلہ مالک کائنات ایسی عطا فرمائیں گے، ایسی اللہ جزا دیں گے، انسان دنیا کی تکلیفیں بھول جائے گا۔ کہتے جا بلال کپڑے بنا لے جا کے پہلے۔ یہ تو بلال غلام کا حال ہے۔ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اذان دے کر مسجد نبی کھچا کچ بھر گئی، نمازیوں سے سب پوری بھر گئی، لائنیں لگی ہوئی ہیں، مڑ کے حجرہ عائشہ کی طرف دیکھا جا رہا ہے، مڑ کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حجرے کی طرف دیکھا جا رہا ہے۔ بالآخر بلال نے اپنے قدم کو اٹھایا، چلتے چلتے حضور کے دروازے پر آ گئے اور آواز دے لگے الصلاۃ الصلاۃ الصلاۃ، کملی والے نماز کا وقت آ گیا۔ اب کیا جواب آیا؟ بلال میرے سے اٹھا نہیں جاتا، یوں نہیں فرمایا اے بلال میں آج بیمار ہوں، یوں نہیں فرمایا بلال آج میرا دل مسجد میں آنے کو نہیں کر رہا، آج میرا من کہہ رہا ہے کہ میں گھر میں نماز پڑھ لوں۔ فرمایا بلال ذرا اندر آ کے دیکھیو۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اندر تشریف لے گئے، حضرت بلال کی آنکھوں میں رونی آ گئی۔ آپ نے فرمایا بلال کیا ہوا کہ کملی والے کیا حالت ہے؟ فرمایا اے بلال اللہ کی قسم یہ میرے پاس ایک چادر ہے، اس کے علاوہ میرے پاس دوسری چادر کوئی نہیں۔ یہ معراج کا دولہا ہے جس کے غصے پر اللہ جہنم کے دروازے کھول دے اور جس کے ہنسنے پہ اللہ جنت کے دروازے کھول دے۔ ابھی ایک عورت آئی تھی، وہ دو یمنی چادریں دینے کا وعدہ کر گئی تھی، ایک دے کے چلی گئی، دوسری نہیں آئی۔ بلال میں نے ایک کو تہمت بنا لیا، دوسری میرے پاس سینہ چھپانے کے لیے چادر کوئی نہیں، آج میں نماز کے لیے نہیں آتا، کسی اور کو مصلی کے اوپر کھڑا کر دے۔ دنیا کمانا گناہ نہیں، جائز طریقے سے کماؤ۔ جتنے سارے کے سارے میرے پاس بیٹھے ہو قسم اٹھا کے بتاؤ، جو سودا تمہیں ریڈی والے نے دکھایا تھا، جو سودا تمہیں کپڑے والے نے دکھایا تھا، جو جتی تمہیں جتی والے نے دکھائی تھی، جو مال تمہیں مال والے نے دکھایا تھا، ہو بہو مال جو ریڈی پہ لگا تھا، جو دکانوں میں سجا تھا، تم قیمت تو وہی بھر گیا ہے لیکن سامان تم کون سا لے کے آئے؟ تمہارا دل دکھا کہ نہیں دکھا؟ تم نے جب تھیلا پرتایا الٹا کر کے دیکھا، یوں ہاتھ مار کے نیچے کر کے دیکھا، رونی آئی کہ نہیں آئی؟ یوں کہا جا تیرا ستیہ ناس ہو جاتے بھٹا نہ ہو تو۔ سبزی ماں کے ہاتھ میں آئی، ماں نے گالیاں دے دی، بہن کے ہاتھ میں آئی، بہن نے گالیاں دے دی، ابا جان کے ہاتھ میں ابا نے گالیاں دے دی، گوشت والا بھی قابل رحم نہ نکلا، میرے دوستوں بزرگوں سبزی والے نے بھی بیڑا غرق کر دیا۔ اور تیرے کھیتوں کی سبزی تھی، تو ریڈی پہ سبزی، تو بھی حرامزادگی کر رہا حرامزادہ۔
تجھے بھی 2 نمبری کرتے ہوئے خدا کا ڈر نہیں لگا؟ پانی کا جگ مار مار کے تو سبزی کا وزن ہی زیادہ بڑھا رہا. 3 کلو پالک لے کے آئے, اسے ہنڈی میں ڈالا تو کلو بھی نہ رہا. اور اتنی بڑی دکانوں پہ لکھ رکھا ھذا من فضل ربی, ھذا من فضل ربی. ابھی کنوؤں کا موسم آیا نا, اور مٹھا بھی ہے. اور جی صاحب شیرہ ہے, شیرہ کیا چنی میں مٹھاس ہوگی اس میں؟ بڑھ جانے تو صرف بڑھ میں دیکھا. کہیں میں نے کون سا اس کے اندر بڑھ کے دیکھا؟ میں نے اگائے, یہ تو اللہ کی مخلوق ہے, اللہ نے اگائے. میٹھے ہوں گے تیرے مقدر, پکے ہوں گے تیرے مقدر. بلکہ یوں کہہ دے جتنی تیری حلال کی کمائی ہوگی اتنی مٹھاس ہوگی بھائی اس کے اندر. اپنے ہاتھ کو سر کیوں لے رہا؟ وہاں تو کہہ رہا ادھی درجن اور ڈال دوں, 3 پورے کر دوں, یاد کرو گے پھر ایسا میوہ نہیں ملنا. انہوں نے کہا میوہ کہاں ملے گا, تیرے کنو کھا کے 2 مہینے اسپتال میں جا کے پڑ جاؤ گا, میوہ ہی ختم ہو جائے گا. تیری چیز کھا کے نکل جانا اسپتال کے اندر, جو گھر کا رکھا سکھا میوہ ملنا وہ بھی نکل جائے گا اللہ کے بولو کرم سے. ریڈی والا جب دکاندار کو دھوکہ دیتا ہے, کپڑے والا دھوکہ دیتا ہے, پرچون والا دھوکہ دیتا ہے, تو مالک کے کائنات کی طرف سے پیغام آتا ہے لم یزل فی غضب اللہ, تو نے میرے بندے کو دھوکہ دے دیا, یاد رکھ جب تک تجھے موت نہیں آئے گی تو اللہ کے غضب میں رہے گا. 10,000 کی ریڈی کے اوپر 2 لاکھ روپے کا قرضہ چڑھا ہوا کتوں کو بنائے. جو ہمیں تم انڈے کھلاؤ, جو تم انڈے کھاؤ, دیسی آنڈے. ککڑی بھی تو دھاؤ دیسی, کوئی کہیں نہیں چاہتی ہوتا. کہیں بھی تو ہے ہی نہیں محبت. یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک فإن لم تفعل فما بلغت رسالتہ. مشن تو نبی کا یہ تھا کہ لوگوں کو تبلیغ کرے, لیکن روزانہ مدینے کے بازار میں جایا کرے تھے. بعض مرتبہ تو ظہر کی نماز کے بعد کا معمول تھا جا کے جو کھجوروں کی اناج کی ڈھیریاں لگی ہوتی, حضور صلی اللہ علیہ وسلم یوں کر کے نیچے ہاتھ مار کے اوپر کا نیچے کے اوپر کرے تھے. یہ تو نہیں کہ اوپر سکا مار رکھا ہوا, نیچے گلا مار رکھا ہوا. یہ کون لوگ تھے جو دکانداری کرے تھے؟ اللہ اکبر. کہ تو وہ فرشتہ صرف لوگ تھے جن کے خریدوار سامان کے سودے کے خریدار بن کے آسمان سے زمین پہ فرشتے آیا کرتے تھے. یہ تو وہ مقدروں والے لوگ تھے جب یہ زمین پہ بیٹھ کے اللہ کا قرآن پڑھے تھے, آسمان سے فرشتے ان کی تلاوت سننے کے لیے آیا کرتے تھے. یہ تو وہ لوگ تھے جب ان کا مدینے میں انتقال ہوا کرتا تھا, جنازے کو کندھا دینے آسمان سے فرشتے آیا کرتے تھے. یہ تو وہ لوگ تھے جب کافروں کے مقابلے میں میدانوں کے اندر آتے, اللہ اکبر, ان کی مدد کرنے کے لیے جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ آسمان سے فرشتے آیا کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں آ کے مسجد بنائی, پھر آپ نے مدینے میں آ کے ایک باغ بھی بنوایا. عصر کی نماز کے بعد آپ وہاں باغ میں ٹہلنے جایا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بازار بنوایا کہ وہاں لوگ خرید و فروخت کیا کرتے تھے. پتہ ہے بازار میں کیا لکھا ہوتا تھا؟ جو دکھا رہے ہو وہی دینا, جتنا کہہ رہے ہو اتنا ہی تول کے دینا, خبردار تولنے میں کمی نہ کرنا, دکھایا کچھ اور دینا کچھ اور. پھر اگر ایسا معاملہ کرو گے تو تمہارا میرے سے واسطہ ختم ہو جائے گا. اب عرب کے لوگ کیا کریں تھے, جس طرح بھی کماد کا سیزن ہے نا, یہاں کا کماد جنگ جا رہا, جنگ کا کماد یہاں آ رہا, سیزن بنے ہوئے پتہ نہیں کیا اندر کا معاملہ گٹ مٹ ہوئی ہوئی. اور گنے کی ٹرالیوں پر یوں چڑھیں گے جس طرح ابا کے کندھے پہ نہیں چڑھتے, چھلانگا مار مار کر, چھلانگا مار مار. اسلام اور کفر کی لڑائی شروع ہوگی, دیکھنا بھی کندھے. جب اجازت ہی نہیں. ریڈی کھڑی ہوئی گاجر مولی کی, کہنے وہ دیکھا کہاں جا رہا, انہوں نے کہا نہیں, اچھا چبڑ 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 جا رہا. اور جس کی کھا کے گیا وہ دعائیں دے رہا ہے, بڑا ماں کا میں نے منہ سے تھوڑا الٹی. یہ حرام ہے بغیر اجازت کی چیز اٹھانا. گھر کے اندر افراد ہوتے ہیں نا, اب سردی کا موسم ہے, سنیں میری بات, کسی کی محفل میں جائیں گے, کسی کے گھر پروگرام کرنے جائیں گے,
اگر کسی کو پیشاب کی حاجت ہو گئی، کسی کو ہاتھ دھونے کی حاجت ہو گئی، استنجے میں خانہ میں جانے کی حاجت ہو گئی، روٹی کھانے سے پہلے ہاتھ دھوئے گا، وضو کرنے کے لیے، نماز کے لیے وضو کرنے جائے گا، تو اپنی جتیاں تو سام کے صوفے کے نیچے رکھے گا، دوسری کی بیٹھ کے چلا جائے گا۔ اب جو گلے پیر دھو کے اس میں ڈالے گا، جتنے سکی جرابوں کے پاؤں ڈالے وہ سبحان اللہ پڑھ کے دعا کرے گا، پتہ نہیں کتنی بڑی گالی دے گا۔ یہ بھی کبیرہ گناہ ہے، کسی کی چیز کو بغیر اجازت کے استعمال کرنا۔ وہ دور چلے گی حجی جی جو 2 روپے کا صابن پورا کنبہ استعمال کرے تھا۔ اب جس دادی کے منہ میں دانت نہیں ہوگا، سیمپو لائیے، سیمپو لا کے دے، سیمپو 10 ساتھ میں سوری کو، ہاں یہ بھی سیمپو مانگ رہی۔ بھائی کا صابن اور ہے، بہن کا صابن اور ہے، تولیہ تیرا اور ہے، میرا اور ہے۔ پہلے ماں 10 بچوں کے یوں دوپٹے کے کونے سے منہ صاف کر دیا کرتی تھی۔ رب اکبر کی قسم ہے، چہرے پر نکھار آتا نہ آتا لیکن دلوں کے اندر نکھار آتا تھا۔ اب جتنے چہرے صابن سے سفید ہو گئے اتنے دل تیرے میرے کالے ہو گئے۔ ہم نے اوپر کی چیزوں کو چمکانا شروع کر دیا، اندر کی چیزوں کی طرف توجہ نہیں کی۔ یہ تو ماں کو چاہیے تھا نا۔ اللہ میری خنسا کے، اللہ میرے حماد کے، بھائی ایوب کے پوتا پوتی کے نصیب اچھے کر دے۔ اللہ کی قسم اب تربیت کا کمال ہے۔ اے میری بیٹی، اللہ نے تیری کو بات کر دیا، کئیوں کو تو 20 سال ہو گئے اولاد کے لیے ترس رہے، آنکھیں ترس گئی، رو رو کے آنسو خشک ہو گئے، اللہ نے تجھے ایک وقت میں 2 دے دیے۔ اب تربیت ایسی کر کے دکھانا، اللہ اکبر، بھائی کو بہن کے اوپر ناز آ جائے، بھائی کو بہن اور بہن کو بھائی کے اوپر ناز آ جائے، ایسی تربیت اب تک نے کرنی بھائی۔ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹیوں میں تو تعلیموں کا معیار ہوگا، تربیت کا معیار تو ماں کی گودوں میں، باپ کی شفقت نگاہوں والی آنکھوں کے اندر ہوتا ہے، بہن بھائیوں کے کردار کے اندر ہوتا ہے۔ لیکن بدنصیبی کی بات ہے، ہمیں تو سوسائٹی بھی بڑی اوت پٹانگ سے ملی۔ داڑھی والیوں، ناراض نہ ہوئیو بھائی، داڑھی والوں کے دوست بغیر داڑھی والے کیوں؟ 40 سال کی عمر کا جوان ہے، 15 سال کی چھوکروں کو لے کے پھر رہا، اس کو غیرت نہیں آتی؟ حضرت والا حکیم اختر صاحب نور اللہ مرقدہ کے پاس سن 2005-6 میں گیا تھا، 40 دن کے لیے تصوف سیکھنے کے لیے گیا تھا۔ یقین جانو جتنے داڑھی مونڈ تھے اور جن کی مچھیں کوئی نہیں پھٹی ہوئی تھی، حضرت والا ان کو اپنے پیچھے بٹھایا کرتے تھے۔ فرمایا حضرت تھانوی کا طریقہ ہے، اللہ اکبر، امرت سے منہ چھپانا، فرمایا امرت سے منہ چھپانا، جوان لڑکا جس کی داڑھی مونچھ نہ ہو وہ بھی مثل عورت کے برابر ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے گھر حضرت مولانا محمد جمشید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، تم نے دیکھا مولانا جمشید کو؟ وہ رائیوینٹ کا ایک بزرگ ہوتا، اللہ اکبر، ہم تو 1.25 مہینہ خدمت کریں گے حضرت جی کی، اللہ کے بول سے 20 دن میں نے بھی حضرت کی بیماری کے کٹوائے تھے، جب حضرت جی ابلی ہوئی مچھلی اور سادے چاول صرف ڈاکٹر نے کہہ دیا تھا۔ ایک دن حضرت تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ نے حضرت مولانا جمشید صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ کو روک دیا، فرمایا جمشید پہلے تو بے دھڑک اندر گھس جانے تھے، پردہ ہٹا کے دروازہ کھلا ہوتا اندر بڑھ جانے تھے، میرا پان لے آ، میرا پیک دان لے آ، میری شالیاں لے آ، اندر یہ کتاب رکھا، یہ کتاب لے آ۔ مولانا جمشید فرمانے لگے، ایک دن تو میرا کلیجہ پھٹ گیا جب حضرت تھانوی نے فرمایا جمشید آج کے بعد میرے گھر میں بڑھی ہو تو دروازے کی کنڈی بجا کے بڑھی ہو، آج کے بعد تجھے بغیر اجازت کے اندر جانے کی اجازت نہیں۔ مولانا جمشید روتے ہوئے تھانوی رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس آ گئے، کہنے حضرت جی کیا بات ہے؟ فرمایا میرے گھر والوں نے کہہ دیا جمشید جوان ہو گیا، اس کی مچھیں پھوٹنے لگ گئی، اب اس کی مچھوں کا بر ظاہر ہونے لگ گیا، آج کے بعد جمشید کا چہرہ ہمارے لیے غیر محرم کا ہو گیا ہے۔ اب چاچے گیل چلے جا، ممے گیل چلے جا، بھپے گیل چلے جا، باپ کے گیل چلے جا، اس کے گیل چلے جا، پورے شہر کا چکر لگا رہی اور دعا اللہ جتوں کی حفاظت کرے، اللہ جتوں کی حفاظت ہوے گی۔ کیا کرے جی، عورتیں مانتی نہیں، لوگیاں نہیں مانتی، جانور تیری ماننے، بکرے تیرے ماننے، کبوتر تیرے ماننے، ایک سیٹی مارے 10,000 کبوتر تیرے کہنے پہ آ جائیں اور یہ کبوتری باہر پھر دی، بتا کھاوے تیرا انڈے کہیں اور دے رہی جا کے یار، بڑا تمہیں مزہ نہیں آ رہا ہنستے ہوئے، یہ تمہاری تو ہے ساری، یہ جانوروں کو جو رات
چھت کے اوپر چڑھاؤ نا 12 بجے، کہ تم اترا زمین میں گڈھے نہیں دیکھے تو پکڑ کے تم. اس لیے فرمایا تھا شادی سستی جلدی، شادی سادی سستی جلدی. یہ بھی اب تو جب تک رات کو، کل میں جلسے میں کہاں تھا، ہاں کون جگہ تھی، پہلا میرا پروگرام گمنڈی، پھر رات کو تقریباً بورے والا. جب ہم جلسہ کر کے 12 بجے باہر نکلے نا تو ایک ولر یوں کر کے ہو رہا ہے، یوں آوے. میں نے کہا یار یہ کمارے تو بڑا جلسہ تھا ہو رہا. تو کہ نہیں جی نہیں، شادی کا پروگرام تھا، گھوڑیوں کا ناچ تھا. میں نے کہا سبحان اللہ، ہم بھی گھوڑی لے آندے کر دی مسجد میں. یقین کرو ہزاروں آدمی آ رہا تھا اور جلسہ خالی تھا. کتنی بد دعائیں دے رہے ہوں گے جانور بھی کہ مسلمانوں شادی تیری بیٹی کی، شادی تیرے بیٹے کی، اور بے شرمو تمہیں شرم نہیں آیا، تم نے جانوروں کو بھی بے حرام کر دیا. ڈھولک والے کو بھی اپنے پہ ترس نہ آیا، باجے والے کو بھی اپنے پہ ترس نہ آیا. مجھے ایمانداری سے بتا، مہندی والی رات ساری رات گانا بجانا کرنے والوں، ساری رات مجرا کرنے والوں، اگر اللہ نہ کرے صبح میرے عزیزوں برات چڑھ گئی اور ملتان روڈ کے اوپر ایکسیڈنٹ ہو گیا، جتنی بس کے اندر آدمی مر گئے تم انہیں شہید کہہ رہے ہو، پتہ نہیں مرنے کے بعد موت کہاں لے کے چلا گیا ہے. جتنی بے حیاؤں کی نگاہیں اٹھیں گی، مووی بنوا تیری مرضی، سیلفی بنوا تیری مرضی، لیکن اس کیمرے کی آنکھ کو اپنی بیٹی کے سامنے نہ آنے دیو. میرے محترم دوست و بزرگو، جو 25 ہزار 30 ہزار مووی کے بناوے گا، مووی کے لے کے جائے گا، اللہ کی قسم وہ تیری میری بیٹی کو عزت کی نگاہ سے نہیں دیکھے گا. وہ جب دکانوں پہ بیٹھ کے وہ اندر کا شیشہ بند کر کے جب کمپوزنگ کرے گا نا، پتہ نہیں اپنا ساتھ کتنوں کو دکھاوے گا، زوم کر کے پتہ نہیں کسے دکھائے گا. تو بھائی تو کھینچ لے، تو بغیرت بن، کسی فوٹو والے کو تو بغیرت نہ بنا. تم تو بہت مقدروں والے لوگ تھے رانا صاحب، رانگڑ صاحب، تم تو پتہ نہیں کہاں کے مقدر والے لوگ تھے. اور جتنے رانے ہیں نا اللہ نے سب کو بارڈر پر بٹھایا. تمہاری تو للکار سے یہ گائے کا موت پینے والوں کا موت نکلا جاتا تھا، اب تھارے موت نکل رہا. صحیح بات کر رہا میں تھارے. ٹھڈی قوم تھی، جہاں کھڑے ہو جاتے انہیں اللہ ہی ہٹا سکے تھا، بندہ نہیں ہٹا سکے تھا کوئی. اگر اپنی آئی پہ آ جاتے، نالی کوئی پار کر کے دکھا دے، اللہ اکبر. اگر موج مستی میں آوے تھے سمندروں کے اندر چھلانگے مار دیتے. ایک مولانا جعفر تھنسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تھا، پوری انگریز قیادت سے وہ تھا، وہ رنگ برادری کا نوجوان پوری انگریز قیادت سے سنبھالا نہیں گیا. وہ پوری انگریزوں کی فوج نے مولانا جعفر تھانسری پر محنت کی، قابو میں نہ آیا. یہاں تک کہ انڈیا سے کالا پانی کے اندر انہیں مال گاڑی کے ڈبے میں لایا گیا. چاروں طرف خاردار تاریں یوں کر کے کنڈیاں یہ قلعے لگا دی گئیں، اور انجن کے ڈرائیور کو کہہ دیا گیا بار بار گاڑی کو جھٹکا دیو. مولانا جعفر تھنسری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو بس اتنی جگہ کھڑے کر دیا، نہ بیٹھ سکے نہ لیٹ سکے. ٹٹی پیشاب بھی وہی ہو رہا تھا، تیمم بھی وہی ہو رہا تھا، نمازیں بھی وہی ہو رہی تھی. اور رو رو کے کہتا اللہ میں کیا کروں، نہ بیٹھنے کی جگہ ہے نہ پیشاب استنجے کی جگہ ہے. اور ڈرائیور سے کہا جا رہا تھا بار بار جھٹکا ماریو تاکہ کبھی اس پاس سے ادھر دائیں بائیں لگے. تو اتنا بڑا کیل اندر جاتا تھا، جب کیل اندر جسم میں گھستا تھا کہتے اللہ 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 اللہ. میرے عزیزوں پھر اچھے دنوں میں کسی نے پوچھا اے مولانا جعفر صاحب، ایک وقت میں 100 کیل تیرے اندر کھبے تھے، 100 کیل تیرے پیٹ میں تیرے جسم میں گڑ جائے تھے، بتا اس وقت تیری کیا حالت ہوتی ہوگی؟ پر میں لوگوں تمہیں پتہ ہی نہیں تھا، ادھر میری آنکھ لگتی تھی، ادھر اللہ اکبر یہ کیل میرے اندر گھسا کرتے تھے، میں آنکھیں بند کرتا تھا، کھولنے سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجھے زیارت نصیب ہو جایا کرتی تھی. یہ تھے تم ان چکروں کے اندر پڑ گئے. بستی جلیل کی شادی ہو اور ملتان سے لوگ دمال دیکھنے آوے. شادی والی رات جب لڑکا لڑکی کو لے کے بیٹھے، میری بہنیں بیٹھی پردے میں،
لیکن پتہ نہیں تم تو کیا کہ ماشاءاللہ داستانیں سناؤ. میاں بیوی سے، بیوی میاں سے کہہ دے اللہ نے تجھے میرے پر حلال کر دیا، مجھے تیرے پہ حلال کر دیا، اب تیری میری حلالی پن کو کوئی روک نہیں سکتا. میں تیرا میوہ تو میرا میوہ، میں تیرا میٹھا میٹھا گرم گرم حلوہ تو میرا حلوہ. یوں ہی ہے. آجا پہلے اس رب کا شکر ادا کر لیں، زنا سے بچا کر، بے حیائی برائی سے بچا کر اللہ نے نیک نکاح کے بندھن میں تجھے مجھے باندھ دیا. چل وضو کر، میں بھی وضو کرتا ہوں. دونوں 2 رکعت شکرانے کے پڑھیں، پھر اللہ کے دربار میں ہاتھ اٹھا کے بیٹھے، آنکھوں سے آنسو نکالے. اے اللہ میں اس گھر میں آئی ہوں، میرے قدموں کو بابرکت بنانا. شوہر کہہ دے آمین. اے اللہ اس گود میں ولی پیدا کرنا. شوہر کہہ دے آمین. اللہ اس گود کے اندر ولیہ پیدا کرنا. شوہر کہہ دے آمین. اللہ ساس سسر کو ماں باپ سمجھنے کی توفیق دینا. شوہر کہہ دے آمین. الہ العالمین اس گھر میں آئی ہوں، اللہ اس گھر سے میرا جنازہ ہی جائے. شوہر کہہ دے آمین. اللہ سہاگن آئی ہوں، سہاگن ہی منو. شوہر کہہ دے آمین. اب شوہر کیا کہ اے اللہ اسے میری دنیا کا ساتھی بنائیو. اے اللہ میری کامیابیوں کا ساتھی بنائیو. اللہ تو اسے میری جنت کا ساتھی بنائیو. الہ العالمین اسی گود میں جو آئیں گے ماں باپ کا فرما بردار بنائیو، وقت کا عالم بنائیو، وقت کا شیخ الحدیث بنائیو، اللہ والا بنائیو، اپنا بندہ بنائیو، حضور کا غلام بنائیو. اللہ اس کے آنے کی برکت سے رزق کی فراوانی عطا فرمائیو. اللہ صحت نصیب فرمائیو. جب یہ جنتھل زمین پر میاں بیوی کی آمین ہوتی ہے اللہ آسمان پر خوش ہونے لگتا ہے. اللہ فرماتا ہے فرشتوں تم نے دیکھا مہندی والی رات تھی، بیاہ والی رات تھی، کوئی ڈنر سیٹ کا تحفہ لے کے آیا، کوئی گلاسوں کا تحفہ لے کے آیا، کوئی کپوں کا تحفہ لے کے آیا، مثال عرض کر رہا ہوں، کوئی کمبل لے کے آیا، فلاں لے کے آیا. جب یہ اس کے رشتہ داروں نے اتنے بڑے تحفے دیے تو میں اللہ اس کو تحفہ نہ دوں، الہ العالمین تو کیا تحفہ دے گا. فرشتوں جلدی کرو اس میاں بیوی کے لیے میری رحمت کی چادر لے جاؤ اور جا کر ان دونوں کے اوپر اڑا دو اور ان کو کہہ دو تم نے پہلی رات میں اپنے سارے ارمانوں کو میری مٹھی میں دے دیا. مالک کائنات نے قیامت کی صبح تک تمہاری نسلوں کے مقدر جگانے کا فیصلہ کر دیا. یہ تھا کام کرنے کا. 6 دن تک یہی جھگڑا رہا. صبح پوچھے کیا دیا تھا، کیا دیا تھا تجھے اس نے. ایک دینا مرد دے گا، سننا دے گا، 5000 کا نوٹ دے گا، منہ دکھائی کر کیا دے گا بھائی. سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیڑا ہے، اماں دولن بن کے بیٹھی ہوئی ہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے. اماں نے گھونگھٹ اٹھایا، کہا جی اجی رکیو جی، اجی ذرا ٹھہر جائیو جی. اماں نے اپنے تکیے کے نیچے ہاتھ ڈالا، 40,000 درہم اٹھائے، سونے کے سکے 40,000 اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لا کے قدموں کے پاس دھر دیے اور آنکھوں سے آنسو نکال کے کہنے لگی سبحان اللہ میرے مقدر جاگ گئے، اللہ اکبر میرے مقدر جاگ گئے. آپ نے فرمایا خدیجہ کیا کہ کملی والے یہ تیری منہ دکھائی ہے. اللہ اکبر. آج میں اپنے نصیبوں پہ ناز کیوں نہ کروں، آج میرے بیڑے میں محمد دولہ بن کے آ گیا. ہمارا تو 50 سال ہے، یا میرا یا میرے باپ نے دیا تھا یا تیرے باپ نے دیا تھا. تیرے نے کیا دیا؟ یہ تو میں ہی بھر کے لائی، بستر بھی میرا، منجا بھی تیرا، تو نے مجھے کیا دیا؟ دیکھیو اس کے بیڑ بھائی آویں، ہاں اس کے بہن بھائی آویں، میری برتن کھول لے گا، اپنے بھی تو لے آ جا کے. یہ سوریوں واسطے لے کے آئی تھی میں، اب یہ جھگڑے چل رہے. رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے اور آ کر کھٹڑے پر اپنی آرام کرنے والی جگہ پہ آ کے لیٹ گئے اور آپ نے اپنی چادر مبارک اپنے اوپر ڈال لی. اماں خدیجہ دور سے دیکھ رہی، آج سے پہلے آنے کا انداز یہ نہیں تھا. وہ میرا پوچھے کرے تھے، میں ان کا پوچھا کروں تھی. وہ روٹی پانی کے بارے میں پوچھا کرے تھے، میں ان کو پکا کے کھلایا کروں تھی. وہ اپنے باہر کا حال سناوے کرے تھے، میں ان کو اندر کا حال سنایا کرتی تھی. جو مجھے بتانے کرتے اس نے مجھے یوں کہا، اس نے مجھے یوں کہہ دیا، میں بتایا کرتی تھی پریشان نہ ہو. آج نہ بات کری، نہ پوچھا، نہ حال پوچھا، نہ ہنسے نہ ہوئے، سیدھے جا کے لیٹ گئے. عورت سمجھی ہاں کوئی بات ہے، یا کہ مجھے کیا پتا تیرے سر میں درد ہو رہا، تو نے بتایا تھا مجھے. اسے اتنا پتا کہ پیسے کہاں کا چھپا کے رکھے. اسے یہ پتا دروازے کی جھیری میں سے دیکھے ماں کو کیا دے رہا، باپ کو کیا دے کے آیا. مرد کا نہیں پتا، اس کے مزاج کا 50 سال سے نہیں پتا لگ سکا. اللہ نے اسے کتنی پیاری زندگی عطا فرمائی تھی.
ایک مہینے میں 11 دن 10 دن 7 دن 8 دن ناپاک ہوتی ہے، اللہ نے ان دنوں کی نماز اس کی اس کو معاف فرما دی، اللہ نے جہاد اس کو معاف کر دیا۔ مالک کائنات نے اللہ غنی، اگر اس کے ساتھ محرم کوئی نہیں، اس کا ابا کوئی نہیں، اس کا بھائی کوئی نہیں، اس کا بیٹا کوئی نہیں، اس کا شوہر کوئی نہیں، وہ مرد جس کے ساتھ اس کا نکاح نہیں ہو سکتا، اگر وہ محرم کوئی نہیں، اللہ نے حج کا فریضہ بھی اس پہ ختم کر دیا ہے۔ 4 باتیں فرمایا، 5 وقت کی نماز پڑھیو، رمضان کے روزے رکھیو، اپنے شوہر کی عزت کریو، اللہ اکبر، اور اپنی شرمگاہ اپنی عزت کی حفاظت کریو۔ پھر سن میری بیٹی، 5 وقت کی نماز پڑھیو، رمضان المبارک کے روزے رکھیو، اپنے شوہر کی تابعداری کریو اور اپنی عزت کی حفاظت کریو۔ اللہ قیامت کے دن میزبانی کریں گے تیرے لیے، جب تو آوے گی میدان محشر میں، اللہ تیرے لیے جنت کے 8 دروازے کھلوا دیں گے اور فرمائیں گے، اے میری بندی 5 وقت کی نماز پڑھ کے آئی، رمضان کے روزے رکھ کے آئی، اپنی عزت بچا کے آئی، شوہر کی عزت کی حفاظت کر کے آئی، شوہر کی عزت کر کے آئی، کہ جنت کے 8 دروازے میں نے کھول دیے، تیرا من چاہتا ہے جس دروازے سے چاہے جنت میں داخل ہو جا۔ یہ تھا اس کا کام۔ ہری مرچا لینے واسطے یہ جا رہی، الو لینے واسطے یہ جا رہی، گوشت والے سے لڑنے یہ جا رہی، بجلی کے بل جمع کرانے یہ جا رہی ہے جی، اور استین کے بٹن مرد کے ٹوٹ کے لگوانے واسطے دردی کے پاس چاچے اس کے تائے اس کے سارے تیرے دشمن ہیں۔ کمیٹیاں اکٹھی کرنے یہ جا رہی، تو ٹانگ پر ٹانگ دھر کے اوپر سے گڑ گڑ کر رہا، جیسے پوپو کر رہا، بھائی اس طرح کام رہ گئے بچے۔ اپنے آپ کو تھوڑا سا زندہ کرو میرے لاڈلو، عورت کو تو 4 دیواری میں رکھو۔ اب یوں کہ جی کیا کریں، وہ مان دی کوئی نہیں، یہ نا جی عورتیں کہاں ماننے کسی کی، عورتیں مانتی نہیں، کوئی بات نہیں، تم تو مانو نا، تمہارے اندر طاقت ہے نا۔ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسجد نبوی سے تشریف لائے، آپ نے گلی کے اندر اپنے گھر کے لوے آپ نے قرآن پاک کی تلاوت کی آواز سنی۔ اوہو، یہ آواز تو میری لگائی میری گھر والی کی ہے۔ کتنا فرق تھا، یوں گلی سے یوں منہ موڑتے اندر چلے جاتے، اما عائشہ کو کہتے ذرا آواز نیچی کر دے، فرمایا 1400 ساڑھے 1400 سال کے بعد میری امت کہے گی عورتیں کہاں سنے جی، مرد بے بس ہے، فرمایا مرد بے بس نہیں، رحمت والے نبی نے اسی گلی کے چکر لگانا شروع کر دیے۔ پھر آپ نے ایک مٹی کا ڈلا لے لیا، اس کو اپنے ہاتھوں سے توڑا پھوڑا، مٹی کا ذرہ بنا لیا، پھر آپ نے اس کے اندر پانی ڈال کے گارا بنا لیا، پھر گانا بنانے کے بعد گھر کی دیوار پر یوں ہاتھ پھیرنا شروع کر دیا، جہاں سوراخ تھا آپ نے سوراخ پہ لپائی شروع کر دی، اور میں اللہ جو میرے اختیار میں تھا اللہ میں نے کر دیا، اب اللہ قسمتیں بدلنا یا اللہ دلوں کا بدلنا تو تیرے اختیار میں ہے۔ پھر اندر گئے، اپنے ذمہ جو کام تھا وہ کر دیا، یا اللہ میں بری ہو گیا، پھر اندر تشریف لے گئے، اے عائشہ تلاوت کی آواز آہستہ کر دے، میں محمد کے گھر کی دہلیز کی غیرت یہ گوارا نہیں کرتی کہ میری گھر والی کی آواز کی قرآن کی آواز تلاوت کی آواز گلی سے باہر چلی جائے۔ جب تیرے کانوں میں ہر وقت تو تھوڑا دیکھے گی تو وہ قرآن پڑھ کے سنانے گی تجھے، روٹی کے پیسے نہیں بلوٹوتھ کے پیسے۔ اپنی سیرت اپنے کردار کو پہلے لے کے آؤ۔ 40ویں سال سے 41واں سال شروع ہوا کس کا؟ سارے نبیوں کے سردار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا آیا۔ اونچی پہاڑی پہ چڑھے، نیچے نہیں بیٹھے، گھر میں بیٹھ جاتے چادر بچھا کے، منجے پہ بیٹھتے، پٹڑے پہ بیٹھتے، اونچی پہاڑی پہ چڑھ گئے، چادر ہلائی، لوگوں آؤ ہنگامی خبر ہے، لقد لبثت فیکم عمری، او لوگو میں نے زندگی تمہارے میں کتنی گزار دی، هل وجدت صادقا کاذبا، بتاؤ تم نے مجھے میری حیاتی میں کیسا پایا؟ اپنا کردار دکھایا، بات نہیں بنوائی۔ ایمانداری سے بتاؤ، قسم اٹھا کے، لاؤ لپٹی والی بات نہیں کرنی، جس کے سر پر ٹوپی ہو، ہاتھ میں تسبیح ہو، منہ پہ داڑھی ہو، لوگ سودا لیں اس سے کہنا بھائی بچی ہو، بھائی پرنے چلا جا، کردار کھوکھلا کیا نا۔ یہ کردار تو 7 آسمان کے فرشتوں کا تھا۔ بدر کے میدان میں جبرائیل علیہ السلام جب زمین پر اترے صحابہ کرام کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، اسلام کی مدد کے لیے، تو جبرائیل علیہ السلام کے سر پہ پگڑی تھی۔ میکائیل علیہ السلام جب زمین پر آئے، صحابہ کرام جو 7 فرشتے آئے تو 500 فرشتوں کے سروں پہ پگڑی تھی، بعض کے پیلے رنگ کا امامہ تھا، زمین پہ اترے۔ یہ تو شان تھی، جنت کے تاج ہیں۔ اگر ناراض نہ ہو تو اگلی بات کہہ دوں، کردار تو ٹوپی پہ بھی نکھرتا ہے،
بد نصیبی ہے، معذرت کے ساتھ علماء کرام تم نے بھی پگڑی باندھنا چھوڑ دی. اللہ کے نبی نے کبھی پگڑی نہیں اتاری. امامہ سنت ہے، اگر کھانے سے پہلے ہاتھ دھونا سنت ہے تو امامہ باندھنا سنت. یہ شان ہے، یہ چھوٹا تاج ہے، اسی تاج پر اللہ قیامت جنت کے تاج پہنائے گا. کسی مولوی صاحب کی میں شان میں گستاخی نہیں کر رہا، اللہ کی قسم. کسی مولوی صاحب کی شان میں اپنا اپنا تقوی ہے، اور نماز تو ننگے سر بھی ہو جائے بھائی. لیکن یوں علماء کرام فرماویں کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے اندر جو داخل ہو وہ سر کی طرف سے ہوتا ہے، اندر کی طرف سے. تو اپنے سروں کو ڈھانک کے رکھا کرو. اور شریعت کے اندر جس کا ننگا سر ہو، اسلام شریعت اس کی گواہی قبول نہیں کرتی. اپنا کردار اپنی اولاد کے سامنے پیش کرو. جب تم ہی ننگے ہو کے ٹانگا پھاڑ پھاڑ کے پڑے رہیں گے تو دی کیا بات ٹانگیں کھڑی کر کے جوڑ کے تمہارے سامنے کھڑی ہوگی. جب تک تمہارے بچے جیتے جاگتے، جب تک تمہارے بچوں کی آنکھوں میں آنکھیں ہیں، آنکھوں میں نیند نہیں آتی، تمہارے سامنے کھڑے ہیں دائیں سے لے کے بائیں تک. اب یہ کوئی گریبان کھولنا کوئی انسانیت ہے؟ اب میرا بٹن کھلا ہوا تھا، ان نے 10 دفعہ اشارے کیے، میں کہا پتہ نہیں کیا کر، میں سمجھ گیا میں کہ گریبان بٹن. تو یار 2 گھنٹے سے بیٹھا تم نے دھکے دے کے نکال دیا. یہ انسان، حیا والے انسان کا یہ معیار ہی کوئی نہیں. اب کہیں گے مولوی صاحب دے فتویٰ. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لے کے جا رہے، اچانک اللہ کے نبی رک گئے، پیچھے مڑ گئے. عثمان دوڑے آئے، جی ہاں رسول اللہ. بھئی اپنے اگے کے یہ بٹن بند کر لے، گریبان بند کر لے. پیچھے سے اگے جا رہے، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ فرمایا میرا عثمان جب میں چلتا ہوں میرے ساتھ فرشتوں کی جماعت بھی چلتی ہے. تمہارا سردار میں ہوتا ہوں، فرشتوں کی جماعت کا سردار جبرائیل بھی میرے ساتھ چلتا ہے. اچانک جبرائیل علیہ السلام چلتے چلتے رک گیا. میں نے کہا کیا ہوا؟ کہ اپنے داماد کو کہے گریبان کا بٹن بند کر لے، اس کا سینہ کھلا دیکھ کے مجھے حیا آ رہا ہے. نہ تو صبح صبح کھیتوں میں جا رہے، اجی کہیں جا رہا، دھوتی کہیں جا رہی. جہاں دیکھا پیشاب، جہاں دیکھا پدر 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 کر وہ جاتا ہے. اللہ کے بندو، بیٹیاں گزر رہی، بہنیں گزر رہی. مجھے مولوی صاحب پیشاب کی مجھے سخت حاجت ہوئی. پچھلے دنوں میں جب میں گرا تو میری چوٹ ہی میری ایسی جگہ لگی ڈسکو میں، مجھے پیشاب پہ اختیار نہ رہا. ابھی بیٹھا مجھے پتہ نہیں پیشاب نکل گیا. 2 مہینے اس طرح رہا میرے ساتھ، اللہ نے بڑا کرم کیا. اتنا میں بیمار ہوا، ان کو پتہ ہے. پچھلے دنوں بیان شروع یہ رہا تو 15 کعوے کے کپ پیے میں نے پچھلے دنوں کے اندر. تب میں گھنٹے کے جا، اب تو اللہ کا بڑا آج میرے پہ احسان ہے. آج میں تھوڑا سا پریز کچھ دنوں سے کر رہا ہوں، بڑا احسان. میں نے کہا ہو کیا رہا؟ جہاں بیان شروع کروں گلا گھٹ جائے، نیند نہ آئے، تڑپوں رات کو اللہ کی قسم. اوہو، میں نے شاگردوں کو دیکھا، وہ ڈبے مجھے پیشاب کرا، میں جہاں دیکھ کے پھینک دیں، جہاں دیکھ کے پھینک. اوہ میں نے کہا ظالمو یہ کیا کر رہے ہو؟ کچھ خدا کی مخلوق نظر آتی ہے تیرے میرے جیسے، کچھ خدا کی ایسی ہے مخلوق ہے جو نظر نہیں آتی، لیکن طاقت تیرے میرے سے زیادہ اس کے اندر ہے. بڑے مار کے پھینک کے مارے. اب ان کے ٹھکانے کیا ہیں؟ نالیوں کے کنارے، باتھ روموں کے فلش، درختوں کی اوٹ، درختوں کے سائے. فرمایا راہ چلتے ہوئے راہ گزر میں بیٹھ کے پیشاب نہ کرو. میں کہہ رہا، یہ نبیوں کے سردار کہہ رہے درختوں کی اوٹ کے اندر جب پیشاب، بلکہ زمین پر چلتے پھرتے زمین پہ جب بھی پیشاب کی حاجت ہو جاوے، اپنی گاڑی روک کے، اپنا موٹر سائیکل روک کے 3 مرتبہ کھبا پیر زمین پہ زور سے مارو اور کو خاموش، اے زمین تو بھی اللہ کی مخلوق ہے. جیسے انسان اللہ کا ذکر کرے، تو بھی اللہ کا ذکر کر رہی ہے، تو اللہ کے ذکر سے خاموش ہو جا، میں تیرے پہ اپنی حاجت پوری کرنے لگا ہوں. مسجد میں جانے کی دعا، مسجد سے آنے کی دعا، رات روٹی کھانے کی دعا، کھانے کے بعد کی دعا، کپڑے پہننے کی دعا، میرے عزیزوں چہرہ دیکھنے کی دعا، کنگھی کرنے کی دعا، وضو کرنے کی دعا، لیٹرین میں جانے کی دعا، لیٹرین میں سے آنے کی دعا. اے میرا بندہ، یہ لیٹرین ہے، یہ شیطانوں کی جگہ ہے، تو دعا پڑھ کے جاتا کہ اللہ کی حفاظت میں آ جائے، اور دعا پڑھ کے واپس آ، اللہ نے تیرے لیے معاملہ آسان کر دیا، اور باہر والے بھی اللہ کی حفاظت کے اندر آ جائے. باتھ روم میں جانے کی دعا، کوئی نہ کوئی راز تو ہے نا ان چیزوں کے اندر بھائی. جہاں دیکھی دھوتی اٹھا دی، جہاں دیکھی شلوار اٹھا دی، کوئی باتیں کرنے کی.
بلکہ جس داماد سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ اکبر، کہاں بلب تھے، کہاں جنریٹر تھے، کہاں روشنی، کہاں ٹرانسفارمر کا تھرمل پاور تھے. حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب باتھ روم میں نہاوے کرے تھے، چار دیواری میں نہایا کرتے تھے تو اپنے سطر کو کپڑے سے چھپایا کرتے تھے. فرمایا او لوگوں، میں نبی کا داماد ہوں، میں نے ساری زندگی کبھی ننگے نہیں نہایا ہے. یہ حیا ہے. فرشتوں تو دیکھے کہ نہیں دیکھتے؟ خدا بھلا کرے مولوی حذیفہ صاحب کا، جنہوں نے فجر کی نماز کے بعد درس قرآن شروع کر رکھا ہے. میرے محترم دوستو بزرگوں، چلو تھوڑا تھوڑا جیسے جیسے گاہے گاہے آپ حضرات کو لے کے آ رہے ہیں، لیکن بدنصیبی تو میری ہے کہ اس عمر کے اندر اللہ کا قرآن پڑھ کے سناتا ہے، ہم جوانی میں قرآن سننے کو تیار کوئی نہیں. بابو یہ ایک وقت آئے گا، مسجدیں خوبصورت سجی رہ جائے گی لیکن مسجدوں کو آباد کرنے والے کوئی نہیں آئیں گے. ایک وقت ایسا آئے گا قرآن پاک کے برکت تو رہیں گے، حرفوں کو اٹھا لیا جائے گا، ڈھونڈنے سے بھی قرآن پاک کی تلاوت نظر نہیں آئے گی. ایک وقت اس امت کے اوپر ایسا آئے گا، گانا بجانا عام ہو جائے گا، اللہ رسول کا نام لینا سننا مشکل ہو جائے گا. ایک وقت ایسا آئے گا یہ گھوڑے، یہ بندر، یہ کھلونے تیرے میرے گھر کی زینت بن جائیں گے. اللہ کی عزت کی قسم مولی جی سر پکڑ کے بیٹھ گئے. مدینے جیسی بابرکت جگہ عمرہ کرنے کے لیے گئے، حج کرنے کے لیے گئے، اللہ کے گھر کا طواف کر کے جب مدینے جا رہے ہیں، اللہ اکبر، حج کر کے ایسے گناہوں سے پاک ہو گئے جیسے آج ماں کے پیٹ سے دنیا میں آئے ہو. لیکن کیا حال ہے، میں تیرے واسطے بھالو لے کے آیا، میں تیرے واسطے کبوتر لے کے آیا، میں تیرے واسطے گھوڑا لے کے آیا، میں تیرے واسطے اونٹ لے کے آیا جو قرآن پاک پڑھے گا. آئے میں کون سی دیوار میں ٹکرے ماروں، اور جن کے لیے قرآن پاک آیا تھا انہوں نے پڑھنا چھوڑ دیا، اونٹوں سے قرآن پڑھوا دیا. وہاں تو تمیز کرتے، وہاں سے تو جانور نہ لے کے آتے. گانے بجانے کی آلات مدینے سے لے کے آ رہے. کب دی خالی خالی دادا او جاؤ نانا جی نان چھٹک لے آؤ. جانے نان چھٹک کیا ہو؟ نان کوئی گھر سے سامان آوے، دادا بڈھا یا کیا لے کے آئے، یا کھلونا، یا تو بجے دائی کوئی نہیں. اور بجانے والی تو لے آ، لا نہ بتا بجانے والی لا تاکہ پتہ لگے نان چھٹک آئی. اسے بھی رحم کوئی نہیں آ رہا. پیدا بچی ہوئی، پیدا بچہ ہوا، 1.5 مہینے سے تیاری ہو رہی، کپڑے لے آؤ، بستر لے آؤ، چوسنی لے آؤ، کولنی لے آؤ، چمچی لے آؤ، لیکن سب کے نصیب پھوٹے ہوئے. کسی کو بھی اس بچی پہ ترس نہ آیا. جتی گانے والی لے کے آئے، فیڈر گانے والا لے کے آئے، بسترا گانے والا لے کے آئے، جھولا گانے والا لے کے آئے، وقت گانے والی لے کے آئے، بھانڈے گانے والے لے کے آئے، کھلونے گانے والے لے کے آئے. جب اس نے آنکھ کھولی، کس نے چھن چھن سنایا، کس نے ہوں سنایا، کس نے پوپو سنایا. کہنے لگے یہ کیا بات ہے، میں تو اس کوک میں آئی تھی جس کوک نے مجھے 2 سال تک قرآن سنانا تھا. میں تو اس ابا کی انگلی پکڑ کے تربیت کرنے کے لیے آئی تھی جس نے نماز کے سجدے مجھے بتانے تھے. آئے مجھے 20 دن اس گھر میں آئے ہوئے ہوگے، گھر کے 10 افراد میں سے کسی کو بھی میں نے سجدہ کرتے ہی نہیں دیکھا ہے. پھر میرے سے امید نہ رکھنا، پھر میرے واسطے پائل تلاش کرو، پھر میرے واسطے گھنگرو تلاش کرو، میرے واسطے ڈھولک تلاش کرو، میرے واسطے باجا تلاش کرو. جب میرے ماں باپ کو سجدہ پسند نہیں آتا تو آنے والی چوتھی نسل کو سجدہ کیسے پسند آئے گا؟ یہ تعارف تم نے کرانا تھا. جب گھر میں آئی تو پیٹ کمر کے ساتھ لگا تھا. قدرت کے نظارے بڑھتے گئے، اللہ اکبر، رحم مادر میں اللہ کی رحمت آتی گئی. جب پہلے دن یوں کر کے بچہ اللہ اکبر ماں کی گود میں آیا، تجھے تو 4 گھنٹے سجدے میں پڑھ کے اللہ کے آگے رو کے دکھانا چاہیے تھا. یا اللہ شکر ہے کہ اجڑے گلشن کو اللہ تو نے آباد کر دیا. جا 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 اسپتالوں میں جا کے دیکھ لے، جا جا مولوی صاحب کے پاس جا کے دیکھ لے، عامل لوگوں کے پاس جا کے دیکھ لے، لائنوں میں عورتیں کھڑی ہیں کہ مولوی صاحب گھر بچ جائے گا، ایک بچہ اللہ سے لے کے دے دو. یا بولی میں شاہ اناسم یا بولی میں شاہ ذکور. او لوگوں خدا پاک کی قسم دنیا مر کے بھی زندہ ہو جائے کسی کی گود کو باز نہیں کر سکتی. یہ تو اللہ کا شکر مانتا، لیکن کنجر نہ چاہے، خسرے تُنے نہ چاہے، بندر والوں کو ناچنے کے لیے تُنے گھر پہ بلایا. کتنی بد نصیبی کی بات ہے، بچہ 1.25 مہینے کا ہو گیا، کسی نے کسی قرآن پڑھ کے نہیں سنایا ہے. اتنا بڑا حملہ تو ہندوستان نے پاکستان پہ نہیں کیا جتنا میں نے اپنی نسل کے اوپر حملہ کرا.
پھر پھٹے ہوئے کٹے ہوئے کپڑے کون لے کے آیا؟ 20 فراقیں لے کے آئی نانی کے گھر. دیکھو بھائی دیکھو نانی لے کے آئی. یوں کر کے بہو جی نے یوں دادا جی کو دے دی, پوتی گود میں دے دی. ماشاءاللہ کون لایا تیرے کپڑے؟ یہ میرے نانوں کے گھر سے آئے, نانوں کے گھر سے. اس کی بھی قسمت پٹی بھی تھوڑی. دادے نے بھی یوں کر کے تھوک لگائے, پھر اندھے پندے یوں کر کے پیسے نکال کے یوں 1000 روپے کا نوٹ دیا یوں کر کے, لے ماشاءاللہ بڑی اچھی لگ رہی. انہوں نے کہا یہ پسند میری نہیں, دادے تیری ہے, نانی تیری ہے, نانا تیری. یہ کپڑا جب میں پہن کے آئی, کسی نے بھی اس کپڑے کی کسی کپڑے نے انکاری نہ کی, کسی نے مخالفت نہ کی. ابو نے واہ واہ, امی نے واہ واہ, بھائی نے واہ واہ, سب نے کہا ماشاءاللہ ماشاءاللہ. انہوں نے کہا سبق سکھاؤں گی, یہ کپڑا تیرے لیے وبال جہن بن جائے گا, تیرے لیے مچھلی کا کانٹا بن جائے گا, تیرے لیے زہر بن جائے گا. 15 سال گزرنے دے, حیا والے حصے پھوٹنے دے, ذرا جوانی آنے دے. جب یہ کپڑے میں پہن کے آؤں گی تو تیرے جیسوں کے اچھے اچھوں کے سروں کو نیچے جھکا کے رکھ دوں گی. پھر تو کہے گا عورتوں کو کیا ہو گیا, اس سے کہ دوپٹہ لے لے. میں کہوں گی نا ابا, دوپٹہ پہلے دن تیری پسند نہیں تھا, میری پسند تھا. جو لباس تجھے پسند آیا وہ لباس 15 سال میں نے تجھے پہن کے دکھا دیا ہے. پیٹ پہ پتھر نبی کے کیوں بندھے تھے؟ ہم نے اپنے بچوں کو کھلاتے ہوئے کیوں حلال حرام کے بارے میں نہیں سوچا؟ جو دیا منہ میں ڈال دیا. فصلوں کو میں ناراض نہ ہوئیو بھائی, تمہاری مرضی. ہم تو میرے عزیزو نبی کے کام والے کام کر کے جاویں گے. پانی سے لے کر پیٹرول تک, ڈیزل تک, کھاد سے لے کر, ایمانداری سے بتاؤ. فصلیں آ گئی, آ کے بک گئی, بک کے اگلی فصل تیار ہوگی, پچھلی فصل کا ابھی تک قرضہ ہی نہیں اترا ہے, بھر نہیں گئے. جن فصلوں نے میرا عزیزو تمہیں جوانوں کو منجے پہ ڈال دیا, 2 اٹیک ہو گئے, دل کے وال بند ہو گئے, تم دوبارہ وہ کام کیوں کر رہے ہو؟ چھوڑ دو اس کام کو. سگا بچہ سنو بھائی, سگا بچہ یوں کر کے گود میں لے لیا, یوں کر کے متھے پر پیار کرا, ایک بال منہ میں چلا گیا, روٹی کھاتے وہ بال منہ میں آ گیا. اللہ کی قسم اللہ اندر نہیں جانے دیتا. جب سگے بچے کے بال کو اللہ منہ میں جانے نہیں دیتا تو تم نے اپنی حرام مرضی سے حرام مال کیوں اندر لگا لیا ہے؟ پوچھے گا اللہ. وہ چادر, وہ کپڑا, وہ لباس جس کے اندر سود کی بدبو آوے, جس کے اندر 2 نمبر پیسے کی بدبو آوے, یقین جانو قیامت کے ان چیزوں کا حساب اللہ کو بہت مشکل دینا پڑے گا. المشکل سے اللہ کے سامنے جواب اس کا دینا پڑے گا. اے بابو جی دنیا تو بہت پیاری تھی, دنیا تو بہت سوکھی تھی, دنیا تو امتحان کی جگہ تھی, انعام کی جگہ تو اللہ نے بنایا. دنیا تو میرے عزیزوں محنت کی جگہ تھی, جزا کی جگہ اللہ نے آخرت کو بنایا. لیکن میرے عزیزوں ہم آج محنت کرتے ہیں, کل نتیجہ تلاش کر رہے ہیں. ایسا نتیجہ تو میرے عزیزوں کہیں نہیں ملے گا. اپنے آپ کو لگانا پڑے گا, اپنے آپ کو کھپانا پڑے گا. وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ. اگر اللہ نے طاقت دی تو ان ہاتھوں سے جو دن کے اجالے میں, جو رات کے اندھیرے میں کمایا, اس وجود کو اللہ نے بڑا کر دیا, طاقتور بنایا, تو تھوڑا سا اسے آگے پہنچا, دھکا دے, پیچھے کی طرف نہیں آگے کی طرف دھکا دے, کیونکہ تُو نے پیچھے نہیں جانا, تُو نے آگے جانا ہے. 2 سال تک حساب کرتے لگ جائیں گے, ناموں کی لسٹیں بھریں گی, کس سے پیسے لینے تھے, کس کو دینے تھے, کہاں سے لینے والے سارے آئیں گے, دینے والا کوئی بھی نہیں آئے گا. لوگ مسجدوں میں قسمیں قرآن پہ اٹھائیں گے, میں نے کوئی نہیں لینا, کوئی نہیں دینا, کوئی نہیں لینا. اے بابو جی عقل مندی کا کام کر. اگر میرا عزیزو سارا بال کو واسطے, بچوں واسطے اتنا سا آگے بھیج دے, قبر اندھیری کا گھر ہے, وحشت کا گھر ہے, بچھوؤں کا گھر ہے, سردی کا موسم ہے, 50,000 قبریں قبرستان کے اندر ہوں گی, لیکن کسی کا ایک وارث رات کے اندھیرے میں بلکہ دن کے اجالے میں بھی نہیں آئے گا. کئی قبریں میرے عزیزو قبرستان میں ایسی ہیں کہ 2 سال گزر گئے, میرے عزیزو وارثوں نے پھیرا مار کے نہیں دیکھا ہے. یہ اس دور کا تیرے میرے زمانے کا حال ہے. بعد والا زمانہ, بعد والا دور پتہ نہیں کیسا آئے گا, پتہ نہیں کوئی قبر پہ پھیرا مار کے آئے گا کہ نہیں آئے گا, پتہ نہیں کسی کو خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا. یہ سارے ٹی وی کے آگے بت بن کے بیٹھے ہوں گے,
مرغے کی ٹانگیں ان کے سامنے ہوں گی، شباب میں پیزے کھا رہے ہوں گے، قبر کے اندر کروٹ بدلنے کی اجازت نہیں ملے گی، خدا کی قسم احساس کسی کو نہیں آئے گا۔ اے بابو جی آج میں تجھے اللہ کا واسطہ دے کے کہہ رہا ہوں، اگر تیرے سلوکے میں، اگر تیری دھوتی کی گنٹھوں میں، اگر تیری الماری میں تنگے کے نیچے تھوڑا بہت مال ہے، آج اللہ پر لٹا دے، آخرت کے گھر کی خریداری کی تیاری کر لے، آخرت کا گھر بنا لے۔ اللہ اکبر، آج موقع اللہ سے صلح کر لے، وہ صلح کرنے کو تیار ہے۔ حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ بڑے بازار کے اندر کھڑے تھے اور آنسوؤں سے رو رہے تھے، بڑا رو رہے تھے۔ کسی نے کہا بہلول کیا بات ہے؟ کہ بندوں اور بندوں کے خدا کی صلح کرا رہا ہوں۔ کہ صلح ہو گئی؟ کہ وہ تو ماننے کے لیے تیار ہے، اس کے بندوں میں سے کوئی صلح کرنے کے لیے تیار نہیں۔ کچھ عرصے کے بعد حضرت بہلول دانا رحمت اللہ تعالی علیہ قبرستان میں کھڑے رو رہے تھے۔ بلا بہلول وہاں بھی رو رہا، یہاں بھی رو رہا، فرمایا بھئی یہاں بھی معاملہ یہ کہ میں بندوں کے اللہ سے صلح کرا رہا ہوں۔ کہ صلح ہو گئی؟ کہ جتنے قبروں میں پڑے ہیں یہ سارے کے سارے صلح کرنے کو تیار ہیں، عرش والا صلح کرنے کو تیار کوئی نہیں۔ آج منا لو اپنے رب کو بھائی، کچھ لے دے کے منا لو، دو بول توبہ کے بول کے منا لو، کچھ صدقے خیرات کر کے منا لو، ورنہ بابو جی چٹا کفن اس وقت تک چمکے گا جب تک قبر کے چار دیواری کے حوالے نہیں کریں گے۔ جہاں مٹی کی مٹھیاں ڈلنی شروع کی، کفن کی گریں بھی کھلنے لگ جائیں گی، پھر پتہ کوئی نہیں کفن دوبارہ پہنایا جائے گا یا چہرے پہ اڑایا جائے گا، پھر پتہ نہیں وجود بھی نظر آئے گا کہ نہیں وجود بھی نظر آئے گا۔ اللہ اکبر، تم نے میرے عزیز موبائلوں پہ نہیں دیکھے کتنے کتنے بڑے سانپ یا فیک یا سچ ہے تو ضرور، کتنے کتنے بڑے سانپ قبروں میں نکلتے ہیں، تم نے نہیں دیکھا۔ اللہ اکبر، میرے عزیزوں ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے، کیا فَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، جب آسمان سے رب کا امر برسے گا تو جتنی قبریں ہیں سب میں سے انسان باہر نکل کے آ جائیں گے، ایسے تیریں گے جیسے بارش میں تل کے پانی میں بہتے ہیں بھائی۔ اس دن کی تیاری واسطے آج کا یہ پروگرام رکھا گیا، اس دن کی تیاری واسطے کہ بھائیو اپنی فکر کرو، اپنے بچوں کی فکر کرو۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا، او لوگو جو ایمان لائے ہو اپنا خیال کرو اور اپنے بچوں کو بھی جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ وقودھا الناس والحجارہ، جس کا ایندھن اللہ نے انسانوں اور پتھروں کو بنا رکھا ہے، وہی گریں گے اس کے اندر میرے بھائی۔ اللہ کرے یہ چہرے قیامت کے دن سلامت رہیں، کہہ دو آمین۔ اللہ کرے ان چہروں کی خوبصورتی قیامت کے دن سلامت رہے، وگرنہ میرے عزیزو اللہ اکبر، فرمایا اے روح ایسی مطمئن ہو کے جا کہ دنیا روئے تو مسکراتا ہوا ہے، جب دنیا میں آیا تھا تو رو رہا تھا، سارا جہان ہنس رہا تھا، اب ایسے جا سارا جہان روئے اور تو مسکراتا ہوا اللہ کے پاس پہنچ جائے۔ یہ کب ہوگا؟ جب اس کو میرے عزیزو اس کو پالش لگے گی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کی، آپ کے اخلاق کی، آپ کی تربیت کی، کہ اللہ کے نبی کا طریقہ اس وقت کیا ہے اور میرے اللہ کا حکم اس وقت کیا ہے۔ میں نے دنیا نہیں دیکھنی، میں نے اللہ کا حکم اور نبی کے طریقے کو دیکھنا ہے۔ میرے محترم دوستو بزرگوں، زندگی اللہ کے حکموں کے مطابق اور زندگی نبی علیہ السلام کے طریقوں کے مطابق گزارنے کے لیے اپنے آپ کو اللہ کے حکموں کے اور نبی کی اطاعت کے حوالے کرنا پڑے گا۔ پر اس وقت ہوں گے جب اللہ سے ہماری صلح ہوگی اور اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کریں گے۔ پہلے ہم توبہ کے کلمات پڑھیں اور اللہ جل شانہ کو اپنے حق میں راضی کریں۔ اگر اللہ ناراض ہیں اللہ سے معافی مانگ کے اللہ سے صلح کریں۔ سارے میرے ساتھ مل کے پڑھنا توبہ کے کلمات۔ کوئی بیعت ہونا چاہے بھائی سلسلہ عالیہ نقشبندیہ میں، قادریہ چشتیہ میں، وہ بیعت کی نیت سے کلمات پڑھ لے، اور جو صرف توبہ کی نیت سے پڑھنا چاہے وہ توبہ کی نیت سے پڑھیں۔ اب میرے ساتھ مل کے پڑھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، استغفر اللہ تعالی ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یا اللہ میری توبہ تمام گناہوں سے، تمام خطاؤں سے، یا اللہ میری سچی توبہ، یا اللہ میری توبہ قبول فرما، یا اللہ مجھے اس توبہ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ میرا خاتمہ ایمان پر فرما، یا اللہ
مجھے مرتے وقت کلمہ نصیب فرما. پڑھو لا الہ الا اللہ 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 محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 100 مرتبہ روزانہ پڑھنا بھائی، زیادہ کر لو تو تمہاری مرضی. دوسری تسبیح الا اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 100 مرتبہ روزانہ، زیادہ کر لو تو تمہاری مرضی. اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. 100 مرتبہ، زیادہ کر لو تو تمہاری مرضی. یہ 3 تسبیح ہو گئی. چوتھی تسبیح اللہ 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 لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. یہ چوتھی تسبیح. 100 مرتبہ، زیادہ کر لو تو تمہاری مرضی. 5ویں ہو کی ہو 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 لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر نماز کے بعد 100 مرتبہ پڑھ لو. ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ پڑھ لو، فجر کی نماز کے بعد زور اللہ پڑھ لو، اللہ اللہ کر لو، مغرب میں اللہ اللہ کر لو، رات کو ہو کر 3 تسبیحات ہیں. تیسرا کلمہ استغفار درود شریف 100 مرتبہ صبح، 100 مرتبہ شام کو. رات کو سونے سے پہلے اگر وضو کر کے بستر پر آؤ تو سبحان اللہ، وگرنہ جس حالت میں بھی آؤ سنت طریقے سے آؤ. 200 مرتبہ کلمہ طیبہ اور جتنا درود شریف ہو سکے پڑھتے پڑھتے سو جاؤ. مسنون دعاؤں کا خیال کرو، مورت کو صورت کو سنت کے مطابق بنا لو. میری مائیں بہنیں پردے کا خیال، اور آپ بھی میرے محترم دوستوں جو سنت کا خیال اہتمام کے ساتھ. شلوار ٹخنوں سے اونچی ہو، چہرے پر سنت کے مطابق پوری داڑھی ہو، اور سر پہ ٹوپی رکھو تو سبحان اللہ. اور میری مائیں بہنیں اتنا کھلا لباس پہنے کہ جسم کا سائز نظر نہ آوے، نہ اپنوں کو نہ بگانوں کو. اور جب بھی گھر سے نکلے ضرورت کہتا ہے تو برقع پہن کے نکلیں. 2 کام مرد کریں، داڑھی بڑھائیں، شلوار ٹخنوں سے اونچی رکھیں. اور اس کے حلال، ان ساری چیزوں کو ہاٹ پاٹ میں رکھنے کے لیے رزق حلال چاہیے، رزق حلال والا ہاٹ پاٹ. اگر اس میں یہ چیزیں محفوظ ہو گئی تو انشاءاللہ ایمان کی سلامتی کے ساتھ جائیں گے انشاءاللہ تعالی. اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کے صدقے سے اللہ نے تبلیغ کا کام آپ کو میں عطا فرمایا ہے انشاءاللہ. کل جمعرات ہے، پرسوں جمعہ. بتاؤ اللہ کے راستے میں 3 دن پرسوں کون لگائے گا انشاءاللہ تعالی؟ نیت کرو کہ 3 دن کے لیے انشاءاللہ جائیں گے. کون کون نیت کرتا ہے؟ سچی پکی نیت انشاءاللہ کرو گے کوشش انشاءاللہ. اور مسجد پہ رہ کر مسجد کے اعمال میں ہم نے جڑنا ہے. آخری آج کی تشکیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا سونا گھر عطا فرمایا. کیا نام ہے مسجد کا اس کا؟ ہاں، عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ. اللہ اکبر. ماشاءاللہ اس مسجد کی خوبصورتی میں روب ہے، کیونکہ عمر بھی تو روب والا تھا نا. اس مسجد کی خوبصورتی میں روب ہے الحمدللہ. تو میرے محترم دوستو بزرگوں، مجھے ادھر سے کان میں کہا، ادھر سے کان میں کہا